وکفیٰ عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس علم سے نوازا ہے اس علم کی ایک مختصر سی تعریف یہ ہے کہ شے کی حضوری کا نام علم ہے۔ presence of thing، شے کی حضوری انسان کے تصور کو واضح کرتی ہے۔ اور جتنے بھی حقائق دنیا میں پائے جاتے ہیں، جس طرح جلانا آگ کے ذاتی اوصاف میں ہے اور نمی پانی کے ذاتی اوصاف میں ہے، حقائق ہمیشہ غیب اس کی ذاتی صفات میں ہے۔ حقیقت غیبوبیت کے ساتھ متصف ہے، اور غیب جتنا بھی گہرا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی حقیقت کے ادراک کے لیے مخبر صادق کی ضرورت ہے۔ یہ اصول پوری دنیا میں ہمیشہ سے رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور اہل تشیع اسی اصول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ غیب کی ذاتی صفت، حقیقت کی ذاتی صفت غیب ہے، وہ کہتے ہیں کہ امامت حقیقت ہے، اور چونکہ اس کے ذاتی اوصاف میں شامل ہے اس لیے امام غائب ہیں۔ اور اہل سنہ یہ کہتے ہیں کہ امامت اگر حقیقت مان لی جائے تو بھی امام مادی ہے، عالم حقائق میں سے نہیں ہے۔ اس پوری کائنات کی آخری منزل یقین ہے، اور بس اس پوری دنیا میں جتنا دین اور دنیا ہے سب کی آخری منزل یقین ہے، اور حق الیقین کے بعد کوئی ایسا مقام نہیں ہے جو کسی بندے کو حاصل ہو۔ بندگی کی معراج بھی حق الیقین ہے، اور مادیت بھی حق الیقین پہ پہنچ کے ختم ہو جاتی ہے۔
اور یقین کے حصول کا ذریعہ دنیا میں تجربہ ہے، اور زندگی کے جس تجربے سے آدمی گزرتا ہے وہ یقین کی ایک منزل سے گزرتا ہے، لیکن تجربے کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ تجربات بدلتے رہتے ہیں، اس لیے یقین متزلزل رہتا ہے، اور تجربہ محیط نہیں ہوا کرتا۔ تجربے سے حاصل ہونے والا علم نص جلی نہیں ہوتا، اور نص جلی کا مطلب یہ ہے کہ جسے 100 آدمی سنیں اور ایک ہی نتیجے پر پہنچیں، اسی کو عقیدہ کہتے ہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں، اور اسی کو آخری منزل کہتے ہیں۔ کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، تو 100 آدمیوں کے سامنے یہ عقیدہ رکھو تو ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ ان کے بعد کوئی رسول اور نبی اب نہیں آئے گا، یہی نص جلی ہے، یہی عقیدہ ہے، یہی قطعی چیز ہے۔ اس لیے تجربے سے حاصل ہونے والا علم، اس کی مصیبت یہ ہے کہ وہ قطعی نہیں ہوتا، محیط نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کا تجربہ کچھ اور ہے، اور اسی آدمی کا تجربہ وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ دوا کا اثر کچھ اور ہے، اور اسی کو مرض الموت میں وہ دوائی دے دی جائے تو اس کا نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے۔ تو اس لیے تجربے سے بھی جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ یقینی ہو۔ ہم جس منزل کی طرف جا رہے ہیں یہ منسلک ہے پچھلے جمعے کے بیان کے ساتھ، کہ ایک روایتی آدمی کیا ہے اور ایک جدید دنیا کا فرد کیا ہے۔ تو تجربے سے حاصل ہونے والا علم، اس کی مصیبت یہ ہے کہ اس میں پائے ثبات نہیں ہوتا، وہ مستقل نہیں رہتا، وقت کے ساتھ بدلتا ہے، افراد کے ساتھ بدلتا ہے، ماحول کے ساتھ بدلتا ہے، خود انسان کا اپنا تجربہ اپنے ہی مشاہدات کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے شعور سے نوازا ہے اور شعور کی چاروں اقسام پر ان کی گرفت ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو شعور جو انسانی محض عقل کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے کبھی بھی قابل اطمینان نہیں ہوتا۔ انسان کا سماجی شعور الگ ہے، انسان کا عقلی شعور الگ ہے، انسان کا مذہبی شعور الگ ہے، اور انسان کا اخلاقی شعور الگ ہے۔ اور اسی کا حصہ ہے سماجی شعور کا کہ عقلی شعور بھی انسان کو متاثر کرتا ہے۔ چنانچہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا ہے امام رازی کو۔ یہ تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، یہ ساری صدیاں یہ ہیروں سے بھری ہوئی تھی، پتھر کو بھی اٹھاؤ تو ہیرا نکلتا تھا۔ اتنے افراد تھے پورے عالم اسلام میں کہ ان میں ایک ایک فرد پوری امت کی رہنمائی کے لیے کافی تھا۔ اتنے باشعور اور اتنی گہری نظر اور وسیع علم رکھنے والے افراد تھے
کہ وہ ہر کوئی اگر دعویٰ کرتا کہ میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے بجز اللہ کے، تو وہ سچا تھا۔ ایک ایک آدمی کی اتنی وسیع اور عمیق نظر تھی۔ کہاں وہ دور تھا اور کہاں یہ دور آ گیا کہ اس زمانوں کے کسی ایک فرد کو ہمارے اجتماع کے لیے سمجھنا دشوار ہے۔ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے۔ ایک ایک آدمی بھی کافی تھا۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک واعظ کیا اور خوارزم کے بادشاہ اس مجلس میں حاضر تھے۔ اس زمانے کے بادشاہ اور اس زمانے کے مملکت کے سربراہ اپنی عقل اور حکمت میں اضافے کے لیے ہفتے میں ایک بار اپنی مملکت کے سب سے بڑے صاحب علم یا جسے وہ صاحب علم سمجھتے ہیں ان کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ یہ روایت مٹ گئی، البتہ مراکش میں اب تک قائم ہے، اور مراکش میں پورے مہینے میں رمضان کے 30 یا 29 مجالس ایسی ہوتی ہیں جس میں دنیا کے مختلف علماء کو بلایا جاتا ہے، وہ علمی موضوعات پر بحث کرتے ہیں اور مملکت کے حکمران اور وزراء سب شامل ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے بڑے لوگ بلائے جاتے ہیں کہ بادشاہ خود انہیں دوبارہ سننے کی تمنا کرتا ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے واعظ کیا، اور رازی کے بیان میں خوارزم کے بادشاہ اور ان کے عمائدین شامل تھے، اور کچھ دن کے بعد رازی کو پیغام بھیجا صدر مملکت نے اور کہا کہ آپ کے 2 بیٹے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی 2 بیٹیاں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں بیٹوں سے ان کی شادی کروں۔ رازی نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ٹھہرا، آپ کو کیسے اندازہ ہوا اور کیا چیز اس کا باعث بنی؟ تو مملکت کے حکمران نے جواب دیا کہ میں امید کرتا ہوں اللہ نے جو علم اور عقل آپ کو دی ہے اس کا کچھ حصہ آپ کی بیٹیوں کو نصیب ہوا ہوگا، اور میں چاہتا ہوں کہ میری بہویں جو میرے خاندان میں آئیں وہ علم اور حقائق کا شعور رکھتی ہوں اور ہمارے خاندان کی تربیت ہو جائے۔ یہ رازی ابن عربی رحمت اللہ علیہ اس وقت اندلس میں تھے، اور پھر وہ مصر تشریف لے آئے اور پھر مکہ مکرمہ۔ انہوں نے ایک خط لکھا رازی کو، اور ان کی علمی ایک بحث جاری تھی، تو رازی نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ آج سے 30 سال پہلے میں جس تجربے کے نتیجے میں یقین تک پہنچا تھا، اب مجھے احساس ہوا کہ وہ غلط تھا، اور اب میں اپنے اس نظریے کو تبدیل کر رہا ہوں، اور یوں نہیں یوں ہے۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے ان کی اس بات کو لکھ کے بہت خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا رازی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین کے حصول کا ذریعہ صرف تجربہ نہیں ہے، وگرنہ آپ 30 سال کے بعد اپنے نظریے کو تبدیل نہ کرتے۔ یقین کے حصول کا واحد ذریعہ مخبر صادق کی خبر ہے، اور اس کا اعتبار ضروری۔ بعینی یہ الفاظ ان کے خط و کتابت میں نہیں ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہی ہے کہ دنیا میں یقین حاصل کرنے کا ذریعہ صرف ایک ہے، اور وہ مخبر صادق کی خبر کا اعتبار ہے کہ جو آدمی خبر دے اور خبر دینے میں وہ سچا ہو، بس صرف اس ذریعے سے یقین حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے
کہ آدمی یقین کو حاصل کرے۔ مخبر خبر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس طرح ہے، اور وہ جو خبر دیتا ہے وہ قطعی خبر ہوتی ہے، اور اس قطعی خبر کا اعتبار یہی ایمان ہے، یہی یقین ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ انلائٹنمنٹ جو ہے، جس نے ایک جدید انسان کو پیدا کیا ہے بظاہر، اس انلائٹنمنٹ میں پھر بھی ایک جبر تھا، اور وہ جبر یہ تھا کہ مذہبی تسلط کو ہٹا کر تم عقل کے تابع اور پیروکار ہو جاؤ۔ تو مذہبی جبر کی بجائے عقلی جبر پیدا ہو گیا تھا، اور اب جب سے امریکہ کی تہذیب نے جنم لیا ہے، انہوں نے مذہب کے جبر کو بھی توڑا، اور مذہب کا جبر تو خیر کیا چیز تھی، عقل کے جبر کو بھی توڑا، اور انہوں نے کہا کہ اب عقل کے بھی خلاف ہے کوئی بات، لیکن تمہارا تجربہ اور تمہاری انوائرمنٹ اور تمہارا ماحول اور تمہاری ڈیموکریسی اسے بتاتی ہے، تو اس جدیدیت کو لاؤ اور عقل کے جبر کو بھی توڑ دو۔ تو جب آدمی نہ روایت پر رہے اور نہ عقل پر رہے، بلکہ جو حالات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں ان کے مطابق، عقل کے مطابق فیصلے کرتا پھرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کو ایک گھٹا ٹوپ اندھیرے میں داخل کرنا ہے، ایک ایسے غار میں انسانوں کو بھیج دینا ہے جہاں ان کے پاس کوئی روشنی اور ہدایت کا سامان موجود نہیں ہے۔ نہ وہ مذہب کے پیروکار رہ سکتے ہیں، نہ عقل کے پیروکار رہ سکتے ہیں۔ عقل کل کچھ اور بتاتی تھی، یہ چیز ٹھیک ہے وہ کر لو، عقل آج بتاتی ہے کچھ اور چیز ہے، کچھ اور چیز ٹھیک کر لو۔ کل تک عقل یہ بتاتی تھی کہ گھر سے بھاگو، نکلو، توڑو ان پابندیوں کو، ختم کرو ان رشتوں کو، کون ہوتے ہیں ماں باپ اور کون ہوتے ہیں دادا دادی نانا نانی، چھوڑو ان سب کو اور ختم کرو۔ اور پھر 50 60 100 سال کے بعد عقل آئی کہ نہیں یہ رشتے تو بڑے قابل احترام ہوتے ہیں، اور پھر کلنٹن چیخے اور کہا بیک ٹو پیویلین، بیک ٹو پیویلین، واپس گھر جاؤ، واپس گھر لوٹو۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے پہلے مذہب کے جبر کو توڑا، پھر عقل کے جبر کو توڑا، اور اب آپ جدیدیت کی طرف لے آئے کہ جیسا ماحول ہے ویسے فیصلے کر۔ یہ اس جدید انسان کا بہت بڑا المیہ ہے، اور اس پر دو چیزیں مزید پیدا ہوتی ہیں۔ ایک چیز تو پیدا ہوتی ہے سوال ہر چیز میں کہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، اور سوال دو طرح کا ہوتا ہے۔ کبھی سوال ہوتا ہے مزید وضاحت کے لیے، کبھی سوال ہوتا ہے شے کی مطلوبہ حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پوچھا جاتا ہے، شے کی وضاحت نہیں ہو پاتی تو پوچھا جاتا ہے۔ اور یہ مطلوب ہے شریعت میں، دین میں، کہ کوئی چیز اگر تمہیں نہیں پتہ چل رہی تو تم اسے پوچھو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن کریم میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ اتنے اچھے تھے کہ وہ خواہ سوالات نہیں پوچھتے تھے۔ پورے قرآن کریم کو دیکھو، 10 سے کچھ زیادہ سوال ہیں جن کا اللہ نے جواب دیا ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، قل العفو، کہ یہ جو تمہاری ضروریات زندگی سے زیادہ چیز ہے اسے خرچ کر۔ یسألونک عن الاہلہ، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ چاند کی حقیقت کیا ہے، گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، ہم چاند کو ہر مہینے دیکھتے ہیں۔ قل ہی مواقیت، ان سے کہیے چاند ٹائم کو، وقت کو معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور حج کا تمہارے لیے ایک ذریعہ ہے، اس سے زیادہ بحث کو چھوڑ دو۔ یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں۔ سوال کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ سنا نہیں وضاحت کے لیے، سوال کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ سمجھ نہیں آئی آپ وضاحت کر دیجئے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے کہ قول الرجل لا ادری، آدمی کا یہ کہنا کہ مجھے پتہ نہیں ہے یہ خود علم ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کسی نے سوال کیا تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا سوال، خود سمجھ کی، عقل کی، علم کی دلیل۔
یہ وہ سوال ہے جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور ایک باشعور فرد کی ملکیت ہے، اور ایک سوال ہے جو اعتراض کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، وہ پہلے ہی سے طے ہوتا ہے کہ میں نے نہیں ماننا، جو کچھ بھی تم کہو میں نے نہیں ماننا۔ یہ سوال ضد ہے، یہ سوال اس کے 100 جواب وہ پہلے ہی سوچ کے رکھتا ہے کہ اگر یہ کہے گا تو یہ کہوں گا، یہ کہے گا تو یہ کہوں گا، یہ بات کریں گے تو یہ بات کروں گا۔ یہ سوال اس جدید انسان کے دماغ کا نتیجہ ہے۔ وہ اس لیے نہیں پوچھتا کہ اتباع کرے، وہ اس لیے پوچھتا ہے کہ فساد پیدا کرے لوگوں میں، انہیں توڑے اور اپنے کبر کی تسکین اور اس کا اظہار کرے، اپنے تحکم کا، اپنے جبر کا، اپنے عہدے کا، اور لوگوں کو زج کر دے اپنی خواہش نفس کے متعلق کہ میں وزیر اعظم اور میں صدر اور میں یہ اور میں یہ اور میں یہ۔ وہ میں جب تک نہیں مرتی، یہ اس کے سارے سوالات کی بنا اعتراضات ہوتے ہیں، یہ جواب نہیں سننا چاہتا، دوسرے کو ختم کرنا چاہتا۔ اور روایتی انسان وہ سوال کرتا تھا تاکہ جواب مل جائے اور اس پہ عمل کر لیں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سوالات میں اور مشرکین کے سوالات میں بڑا فرق تھا۔ مشرک بھی پوچھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہودی بھی پوچھتے تھے یسألونک عن الروح، اور آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں۔ انہیں کہیے کہ امر ربی، اللہ کا امر ہے روح، اور امر تک علم کسی کا پہنچنا بہت ہی دشوار ہے۔ تو اس لیے سوالات ان کے بظاہر وہ اور سوالات ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بظاہر وہ دونوں سوال ہیں، لیکن نیتوں اور بنیادی پتھر میں فرق ہے۔ ایک اس لیے پوچھتا ہے کہ نبوت کو تنگ کرے، انکار کرے، اور ایک اس لیے پوچھتا ہے کہ نبوت کا امر واضح ہو تاکہ اتباع کروں اور زیادہ سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتماد بحال ہو۔ اسی لیے معروم نے مستوی میں کہا کہ دو چیزیں بظاہر یکساں ہوتی ہیں لیکن دونوں کی حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔ گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر، شیر اور شیر دونوں ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں، لیکن شیر سے مراد درندہ ہے اور شیر سے مراد دودھ ہے۔ بظاہر سوال ایک ہی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، اس کا مقصد نبوت کا اتباع ہے، اور جو دوسرے پوچھتے ہیں اس کا مقصد اپنی ذات کا اثبات اور نبوت پہ فوقیت اور برتری۔ اس لیے بہت سی چیزیں عالم خلق اور امر کی انسان کو درکار نہیں ہوتی اور خام خواہ ان پہ منہ مارتا ہے۔ بے دل نے کتنی اچھی بات کہی، اس نے کہا حرص کانے نیست بے دل ورنہ اسباب جہاں، حرص کانے نیست بے دل ورنہ اسباب جہاں۔ لالچ انسان کو رکنے نہیں دیتی، لالچ مزید کا تقاضا کرتی ہے۔ وگرنہ دنیا میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں نا، آنچہ اکثر یہ جو اکثر چیزیں ہیں احتیاج دارین جن کی ہمیں محتاجی ہیں، اکثر درکار نیست۔ ان میں سے اکثر چیزوں میں سے اکثر ایسی ہوتی ہیں جو بیکار اور فضول ہوتی ہیں، ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آنچ ما درکار داریم اکثر درکار نیست۔ بہت سی چیزیں گھر میں، بہت سی چیزیں روح میں اور دل میں ایسی ہوتی ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور اکثر چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ہم اکثر چیزوں کو اب سمیٹتے رہتے ہیں، اس لیے کہ حرص بنیاد ہے، لالچ بنیاد ہے۔ اور اس ماڈرن آدمی کی دوسری مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اسے ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت نام ہے 3 چیزوں کا۔ ہدایت میں منزل متعین ہوتی ہے کہ یہاں تک پہنچنا ہے، اور مومن کی منزل جنت ہے، اس تک پہنچنا ہے، اللہ سے اسے حاصل کرنا ہے، محنت کرنی ہے، کام کرنا ہے۔ نبوت پہلے دن سے بتا دیتی ہے کہ بیٹے اس راہ پہ چلنا ہے، یہ کام کرنے ہیں، یہاں تک پہنچنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز منزل کا متعین ہونا، اور پھر نبوت ہے جو اس کے ساتھ ساتھ راستہ
راستہ متعین کر دیتی ہے، اور راستے میں کیا چیزیں پیش آتی ہیں، تیسری چیز یہ ہے کہ نبوت اس کی بھی خبر دے دیتی ہے۔ نبوت کہتی ہے یہ چیزیں ساتھ رکھو، ایک، اس راہ پہ چلو، دو، اور اس منزل پہ پہنچ جاؤ گے، یہ تین چیزیں، اور ہدایت پوری ہو گئی۔ یہ مخبر صادق ہے۔ نبی جو خبر دیتا ہے وہ صدق پہ مبنی ہے۔ وہ کہتا ہے جنت ہے، جہنم ہے، تقدیر ہے، اللہ کے یہاں پہنچنا ہے، گرفت ہے، قبر کا عذاب ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم جتنی خبریں دیتے ہیں سب کا نتیجہ یقین ہے، صرف ایک حق امتوں کا باقی ہے کہ وہ جانچے کہ یہ خبر نبی نے دی ہے یا بعد کی صدیوں میں جھوٹ گھڑ لیا گیا ہے۔ یہ امت کا حق باقی ہے، وگرنہ نبوت کی خبر صدق پر اور یقین پر مبنی ہوتی ہے۔ اور ماڈرن آدمی وہ بیچارہ ہمیشہ مذہب کے جبر کو توڑتا رہتا ہے، اس سے نکلتا ہے تو عقل کے جبر کو توڑتا ہے، اس سے نکلتا ہے تو پھر اپنے ماحول اور معاشرے کو دیکھ کے عقل کے مطابق کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ یقین جیسے گوہر مراد اور یقین جیسی چیز سے ساری زندگی محروم رہتا ہے، اور اس کا نتیجہ قبر میں جا کر نکلتا ہے۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بٹھائیں گے اور کہیں گے کہ تو کیا کہتا ہے قرآن کے بارے میں جو تمہیں دیا گیا تھا، یہ قبر کا سوال ہے، اور کہے گا کہ ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا قرآن کیا چیز ہے، اور فرشتے ماریں گے اور کہیں گے ما تلیت ولا دریت، زندگی بھر تو نے اس کتاب کی تلاوت بھی نہ کی، وما دریتا، اور عقل سے بھی کام نہیں لیا جو اللہ نے تیرے پاس بھیجا تھا، اور ایک گرز ماریں گے اس کے سر پہ اور ساتوں زمین تک دھنسا دیا جائے۔ اور مصیبت یہ ہے کہ موت بھی نہیں آئی۔ حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے پھر اسے کہیں گے کہ تو لا الہ الا اللہ کہتا تھا، وہ کہے گا میں کہتا تھا، فرشتے کہیں گے کہ کیا تھی اس کی حقیقت، وہ کہے گا کچھ نہیں جانتا، میرے گرد و پیش میں لوگ لا الہ الا اللہ کہتے تھے، میں بھی لا الہ الا اللہ کہتا تھا۔ فرشتے کہیں گے ما تلیت ولا دریت، تو نے نہ قرآن کو پڑھا اور نہ سمجھا، خیر تیری اب شامت آتی ہے، یہ یقین کی کمی اس قبر کے عذاب میں ڈالے گی۔ اس لیے بھیا غور کرو اپنی زندگی پہ، ہم کس راہ پر چل رہے ہیں، ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت نبوت پہ یقین کو مستحکم کر رہے ہیں یا ضعیف کر رہے ہیں؟ یہ چیزیں، یہ باتیں مشکل ہیں، اگر نہ سمجھ میں آتی ہوں تو کہیں اور نماز پڑھا کرو، کہیں اور۔ وجہ اس کی یہ کہ وقت ضائع ہوتا ہے، تلاوت اتنی دیر آدمی بیٹھ کے کر لیتا ہے، نفل ہی پڑھ لیتا ہے، یہ باتیں مشکل ہیں اور سمجھ میں آتی ہوں تو پھر بات ہو سکتی ہے۔ آئندہ انشاءاللہ اس جدید آدمی پہ مزید بات کریں۔